ایک عام سپاہی صرف 5 سال کے لیے بادشاہ بنا، لیکن اس نے وہ کام کر دکھائے جنہیں آج بھی تاریخ یاد کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے شیر شاہ سوری کی، جسے ہندوستان کا شیر کہا جاتا ہے۔ شیر شاہ سوری کی اصل نام فرید خان تھا، اور وہ 1486 میں بہار کے ایک پٹھان خاندان میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے ذہین، جرأت مند اور باصلاحیت تھا۔ اسے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، لیکن ساتھ ہی گھڑ سواری، تیر اندازی اور جنگی مہارت میں بھی کمال حاصل تھا۔ جوانی میں اس نے مقامی جاگیرداروں کے ساتھ ملازمت شروع کی، لیکن اپنی محنت اور بہادری سے جلد ہی نمایاں ہو گیا۔ اس کے اندر قیادت کی غیر معمولی صلاحیت تھی، جو اسے دوسرے سپاہیوں سے ممتاز کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ فرید خان نے اپنی قابلیت کے ذریعے جاگیرداری نظام میں طاقت حاصل کی اور بہار و بنگال کے معاملات میں اثر انداز ہونے لگا۔ اپنی صلاحیتوں کے باعث اسے ای شیر خان کا لقب ملا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک شیر کو تنہا مار ڈالا تھا۔ یہی لقب بعد میں اس کی پہچان بن گیا۔ شیر خان نے اپنی فوجی حکمت عملی اور ذہانت کے زور پر رفتہ رفتہ اپنی طاقت کو بڑھایا اور مغل سلطنت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گیا۔ 1540 میں شیر خان نے مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دی اور دہلی کے تخت پر قابض ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سور سلطنت کی بنیاد رکھی گئی اور وہ شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی حکمرانی صرف 5 سال رہی، لیکن اتنے کم عرصے میں اس نے وہ کارنامے انجام دیے جو صدیوں تک یاد رکھے گئے۔ شیر شاہ سوری کا سب سے بڑا کارنامہ اس کی بہترین انتظامی اصلاحات تھیں۔ اس نے زمین سے متعلقہ محصولات کو منظم کیا، کسانوں سے براہ راست ٹیکس وصول کیا اور بدعنوانی کو کم کرنے کے لیے سخت قوانین نافذ کیے۔ اس کا بنایا ہوا محصولاتی نظام اتنا مؤثر تھا کہ بعد میں مغل بادشاہ اکبر نے بھی اسی کو اپنا ماڈل بنایا۔ اس کے دور میں انصاف کا نظام سخت اور مؤثر تھا، کوئی بھی طاقتور شخص کمزور پر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ معاشی ترقی کے لیے شیر شاہ نے روپیہ کا نظام متعارف کروایا، جو خالص چاندی کا سکہ تھا۔ یہ کرنسی بعد میں صدیوں تک ہندوستان میں استعمال ہوتی رہی اور آج کے روپے کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح اس نے وزن اور پیمائش کو بھی معیاری بنایا تاکہ تجارت میں دھوکہ دہی نہ ہو۔ شیر شاہ سوری کا ایک اور عظیم کارنامہ گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیر تھی۔ یہ شاہراہ بنگال سے کابل تک پھیلی ہوئی تھی اور اس نے پورے برصغیر کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ اس سڑک کے کنارے مسافروں کے لیے سرائے، کنویں اور درخت لگائے گئے تاکہ سفر آسان ہو۔ یہ سڑک نہ صرف تجارت کے لیے اہم تھی بلکہ فوجی مہمات اور ثقافتی روابط میں بھی مددگار ثابت ہوئی۔ آج بھی بھارت اور پاکستان کے کئی حصوں میں یہ شاہراہ استعمال ہو رہی ہے اور شیر شاہ سوری کے دور کی یاد دلاتی ہے۔ اس نے ڈاک کے نظام کو بھی منظم کیا۔ ہر چند کوس کے فاصلے پر ڈاک بنگلے اور گھوڑے رکھے گئے تاکہ خبریں اور پیغامات تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکیں۔ اس نے فوج کو باقاعدہ تنخواہیں دیں اور بدعنوانی کو روکنے کے لیے سخت نگرانی رکھی۔ عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے وہ براہ راست شکایات سنتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عام لوگ بھی اس کی حکومت سے مطمئن تھے۔ شیر شاہ سوری نہ صرف ایک شاندار منتظم بلکہ ایک ماہر فوجی حکمت عملی کار بھی تھا۔ وہ جنگی منصوبہ بندی میں غیر معمولی مہارت رکھتا تھا۔ ہمایوں کے خلاف لڑائی میں اس کی فوجی حکمت عملی نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف طاقت سے نہیں بلکہ ذہانت سے بھی جنگ جیتی جاتی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کی حکومت زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی۔ 1545 میں جب وہ کلنجر کے قلعے کا محاصرہ کر رہا تھا تو گولہ باری کے دوران ایک حادثے میں شدید زخمی ہوا اور اسی زخم کے باعث اس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت وہ صرف 59 برس کا تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اسلام شاہ نے حکومت سنبھالی، لیکن وہ اپنے والد کی طرح کامیاب ثابت نہ ہو سکا اور چند سال بعد مغل دوبارہ دہلی کے تخت پر قابض ہو گئے۔ اگرچہ شیر شاہ سوری کی حکمرانی صرف 5 سال رہی، مگر اس نے جو اصلاحات اور تعمیرات کی وہ برصغیر کی تاریخ پر گہرا اثر ڈال گئیں۔ اس کی بنائی ہوئی سڑکیں، اس کا مالیاتی نظام، اس کا انصاف پر مبنی رویہ اور عوامی فلاح کی پالیسیاں بعد میں آنے والے حکمرانوں کے لیے نمونہ بن گئیں۔ یہاں تک کہ مغل شہنشاہ اکبر نے بھی اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے شیر شاہ کے اصولوں کو اپنایا۔ آج شیر شاہ سوری کو برصغیر کی تاریخ کا ایک عظیم حکمران مانا جاتا ہے۔ اس کی مختصر مدت کی حکومت نے یہ ثابت کیا کہ اگر حکمران ایماندار، منصف اور دور اندیش ہو تو چند سالوں میں بھی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے جا سکتے ہیں۔ شیر شاہ سوری واقعی ہندوستان کا شیر تھا، جس کی گرج آج بھی تاریخ کی گونج میں سنائی دیتی ہے۔